السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم فضیلت الشیخ مفتی عبد الرحمن عابد حافظہ اللہ تعالی فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا وکفی اللہ المؤمنین القتال وکان اللہ قویا عزیزا۔ اور لوٹا دیا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ان کے غصے میں ہی وہ کوئی بھلائی نہیں پا سکے، اور اللہ ایمان والوں کو لڑائی میں کافی ہو گیا، اور اللہ ہمیشہ سے طاقت والا سب پر غالب ہے۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کو نہیں مانتے۔ میں کمیونسٹوں کی صرف بات نہیں کر رہا، اہل کتاب میں بہت سے لوگ ہیں جو آج اللہ کو نہیں مانتے، اور کلمہ پڑھنے والے مومن مسلمان کہلانے والوں میں بھی بہت سے لوگ ہیں جو رب العالمین کو نہیں مانتے۔ آپ حیران ہوں گے، کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور اللہ کو نہیں مانتے، یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے بھائیوں، زبانی کلامی مانتے ہیں صرف، ویسے رب کی عظمت کو نہیں مانتے، تسلیم نہیں کرتے وہ۔ اس کی موٹی سی دلیل میں آپ کو دیتا ہوں، موٹی سی دلیل ہے۔ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا بندہ اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا دن میں 5 مرتبہ سنتا ہے، اور وہ ایک بھی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتا، کیا خیال ہے میں مان جاؤں کہ وہ اللہ کو مانتا ہے؟ اس نے رب کو کیا مانا ہے؟ اس نے رب کو کیا سمجھا ہے؟ اگر وہ اللہ کو مانتا ہوتا نا کہ وہ میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے، میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کا غلام ہوں، میری کوئی مرضی اس کے حکم کے آگے نہیں چل سکتی، اگر مانتا ہوتا نا تو اللہ اکبر کی صدا سن کر، اذان سن کر اپنا چلتا ہوا حل روک دیتا، اپنی چلتی ہوئی درانتی چارہ کاٹتی ہوئی اس کو رکھ دیتا، اپنی دکان کا شٹر ڈاؤن کر دیتا، اپنا چلتا ہوا قلم روک دیتا، اپنی چلتی ہوئی کانڈی اس کو رکھ کر سب سے پہلے اپنے خالق و مالک پروردگار کی آواز پر لبیک کہتا۔ جس بندے کے کان پر آذان سن کر جوں تک نہیں رینگتی،
جو ٹس سے مس بھی نہیں ہوتا، میں تو نہیں مان سکتا کہ وہ اللہ کو مانتا ہے۔ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو آپ مجھے دے سکتے ہیں کہ بھئی وہ بھی اللہ کو مانتا ہے۔ بے شمار مسلمانوں کی اکثریت، میرے بھائیوں، اکثریت اللہ کی قسم ایک بھی نماز نہیں پڑھتی۔ میں ہندوؤں، سکھوں، عیسائیوں، یہودیوں کی بات نہیں کر رہا، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ ایک بھی نماز نہیں پڑھتے۔ ان کا لا الہ الا اللہ کہنا جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، دجل ہے لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ اگر لا الہ الا اللہ پڑھا تھا تو لا الہ کا مطلب ہے جب وہ آسمانوں والے رب کی طرف سے پیغام آنا ہے اس پر اپنی مرضی کو ختم کر دینا، چھوڑ دینا ہے، فوراً وہاں حاضری لگانے کے لیے پہنچ جانا ہے۔ مسلمان ہے، اپنا رازق، اپنا مالک، وہ اللہ کو سمجھتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں وہ رازق ہے ہمارا۔ آپ دیکھ لیں، میں نے دیکھے ہیں، اللہ کی قسم اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، لوگ اذانیں نہیں ہوئی ہوتی، ابھی فجر کی اذانیں نہیں ہوئی ہوتی، اٹھ کر دوڑیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، جا رہے ہوتے ہیں فیکٹری میں پہنچنا ہے، ابھی اذانیں نہیں ہوئی، فیکٹری پہنچنے کے لیے اٹھ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، جا رہا ہے، جیسے فیکٹری اس کا رازق ہے، فیکٹری ہی اس کا مالک ہے۔ اس کو پتہ ہے اگر میں لیٹ ہو گیا میری غیر حاضری لگ جانی ہے، اگر میں لیٹ ہو گیا گیٹ فیکٹری کا بند ہو سکتا ہے، مجھے فیکٹری سے نکالا جا سکتا ہے، اس لیے وہ الارم بھی لگائے گا، تہجد کے ٹائم اٹھ کر اللہ کی قسم فیکٹری میں بھاگے گا، جائے گا نوکری کرنے کے لیے۔ لیکن آسمانوں والے خالق و مالک پروردگار کا اعلان، پیغام سن کر وہ بستر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ میں کیسے مانوں وہ رب کو مانتا ہے؟ اس نے رب کو کچھ سمجھا ہے؟ اس کے نزدیک رب کی کوئی قدر و قیمت اور حیثیت ہے؟ کیسے مان جاؤں میں؟ اس لیے میں نے کہا بہت سے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، قسم اللہ کی رب العالمین کو نہیں مانتے۔ اچھا، جو رب العالمین کو نہیں مانتا، کیا خیال ہے وہ پروردگار کی نشانیوں کو مانے گا؟ جو رب کو نہیں مانتا وہ اس کی نشانیوں کو بھی نہیں مانے گا کبھی۔ اور واقعتاً حقیقت ہے، یہ ایسا ہوتا رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں، اشارے کروں گا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا انشاءاللہ۔ تندور سے نا چشمہ پھوٹ پڑا، تندور کے اندر سے پانی پھوٹ پڑا، آسمانوں سے موسلا دھار بارش نازل ہونی شروع ہو گئی۔ جو تو ماننے والے تھے نا رب کے، رب کو مانتے تھے، ان کو تو سمجھ آ رہی تھی کہ رب کا عذاب اور پکڑ آ گئی ہے۔ 950 سال نوح علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرایا ہے، ان کو تنگ کیا ہے، ان کا مذاق اڑایا ہے، ان کو دکھ دیا ہے۔ اب پروردگار ناراض ہو چکا ہے، اب اس کی پکڑ آ رہی ہے۔ اور جو ماننے والے نہیں تھے نا، وہ اتنی بڑی نشانی دیکھ کر بھی نہیں مانے۔ انہوں نے کہا یہ وہی بارش ہے جو ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے، یہ کوئی نئی چیز ہے؟ اور زمین سے چشمے پھوٹنا یہ تو ایک عام ہوتا ہے، پہاڑوں سے پھوٹتے رہتے ہیں چشمے، تو ادھر سے چشمہ پھوٹ گیا تو یہ کون سا مسئلہ ہے؟ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ نوح علیہ السلام کی پوری قوم پروردگار نے اس پانی کے اندر غرق کر کے ڈبو کر ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ صرف وہ بچے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے، بس کوئی ایک فرد بھی نہیں بچا ان کے سوا۔ ایک اور بہت طاقتور قوم رب نے پیدا کی دنیا میں، بڑی مضبوط جسم، اونچے اونچے لمبے لمبے ان کے قد، لمبے لمبے قد، پہاڑوں کو
کرید کرید کر پہاڑوں کے اندر محلات بنا لیتے تھے. پہاڑوں کو کرید کر بڑے بڑے محل تیار کرتے تھے. کوئی آسان کام نہیں ہے. نشانی مانگی انہوں نے. اللہ کے نبی نے دعا کی. ان کے سامنے پہاڑ پھٹا. پہاڑ کے اندر سے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی، سچی مچی کی اونٹنی نکل آئی. دس ماہ کی حاملہ اونٹنی پہاڑ سے برآمد ہو گئی، سچی مچی کی. اس نے بچہ بھی جن دیا. وہ دودھ بھی دیتی تھی، چارہ بھی کھاتی تھی، پانی بھی پیتی تھی. سارا کچھ سرے عام ان کے سامنے ہو رہا تھا. نہیں مانے. اتنی بڑی نشانی دیکھ کر بھی جو رب کو نہیں مانتا وہ اس کی نشانی پر کیسے ایمان لائے گا. گٹا چڑھی، ایک گٹا، کالی گٹا. دیکھ کر نہ کہنے لگے ہاذا عارض ممطرنا، یہ تو بادل آ رہا ہے جو ہمیں بارش دے گا، فصلیں اچھی ہو جائیں گی، قحط ختم ہو جائے گا، پانی کی کمی پوری ہو جائے گی. اللہ نے طوفان چلایا. ایسا زبردست طوفان چلا کہ وہ ساری کی ساری قوم اس طرح مری پڑی تھی زمین پر جس طرح لمبے لمبے کھجوروں کے تنے اکھاڑ کر زمین پر پھینکے ہوئے ہوتے ہیں. ایک اور بہت بڑا ظالم شخص آیا دنیا میں، مصر کا حکمران بنا. میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، مصر کا حکمران بنا. اللہ کہتے ہیں اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا. فرعون زمین میں اپنے آپ کو بڑا اونچا بنا بیٹھا، بڑا اونچا سمجھنے لگا، اور اس نے زمین والوں کو پارٹیوں میں، فرقوں میں، گروہوں میں بانٹ کر اپنی حکومت ان پر چلاتا تھا. وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ. ان مصر کے رہنے والوں میں سے ایک جماعت، ایک گروہ ایسا تھا جن کو اس نے نہایت کمزور سمجھ کر ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہوئے تھے. ان کے بچوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کروا دیتا تھا. ان کی خواتین کو غلام اور لونڈیاں بنایا ہوا تھا، اور ان کے مردوں کو سب سے گھٹیا ترین کاموں میں وہ استعمال کرتا تھا. انسانیت والا سلوک ان کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. اللہ اکبر. ظلم کی انتہا ہو گئی. پروردگار نے اپنے ان کمزوروں، مظلوموں، بے کسوں، بے بسوں پر اپنے انعامات کرنے کا ارادہ کیا. وہی کر دی موسیٰ علیہ السلام کو کہ راتوں رات یہ بنی اسرائیلیوں کو مصر سے لے کر نکل جاؤ، ہجرت کر جاؤ یہاں سے. موسیٰ علیہ السلام نے پیغام دیا بنی اسرائیل کو. رات انہوں نے تیاری کی اور راتوں رات نکل گئے. فرعون کی خفیہ ایجنسیوں نے اس کو رپورٹ دی کہ وہ تو سارے نکل گئے مصر سے، ہجرت کر گئے، چھوڑ گئے مصر. اب ہم کس کو غلام بنائیں گے؟ کن کے بچوں کو قتل کریں گے؟ کن سے یہ گھٹیا ترین کام کروائیں گے؟ وہ تو نکل گئے. فرعون کہتا ہے ایسی تیسی ان کی، یہ نکل کر مصر سے جائیں گے کہاں؟ یہ جائیں گے کہاں؟ ان کو ایسا سبق سکھاؤں گا ان کی نسلیں بھی یاد کریں گی. ہاں، قرآن میں رب نے اس کی بات کو نقل کیا ہے. اس نے کہا
ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون وانہم لنا لغائظون وانا لجمیع حاضرون. یہ چھوٹی سی جماعت ہے بنی اسرائیلیوں کی، یہ چند ٹوٹرو ہیں، اور یہ ہمیں ہر وقت غصہ ہی چڑھاتے رہتے ہیں. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، ہمیں ہر وقت غصہ ہی چڑھاتے رہتے ہیں یہ چند لوگ ہو کر. اللہ اکبر. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور ہم سب کے سب ان سے ڈر کر زندگی بسر کر رہے ہیں. کب تک ڈریں گے؟ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، تھوڑی سی جماعت ہے، چند افراد ہیں، اور یہ ہمیں ہر وقت غصے چڑھاتے رہتے ہیں، ہمارے حکم پر چلتے ہی نہیں، ہمارے نیو ورلڈ آرڈر کو تسلیم ہی نہیں کرتے، ہمیں رب نہیں مانتے، کسی اور کو رب مانتے ہیں، کسی اور کے نظام کی بات کرتے ہیں، ہر وقت ہمیں غصہ ہی چڑھاتے رہتے ہیں اور ان سے ڈرتے ہی رہتے ہیں ہر وقت. کتنا کو ڈریں گے؟ ہاں چلو سارے لشکروں کو حکم دو، نکلو، آج ان کو صفحہ ہستی سے ان کی نسل کو مٹا کے دم لینے. فرعون نے سب کو حکم دیا، پورے کے پورے لشکر کٹھے ہو کر آ گئے. عزیز بھائیو توجہ میری طرف رکھنا، لشکر آ گئے، ساری فوجیں نکل آئیں، چل پڑے جدھر گئے تھے بنی اسرائیلی. صبح کا وقت ہو رہا تھا تو پیچھے آگے جا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی قوم کو لے کر، اور پیچھے آ رہے ہیں. یہ فوجی بھی پہنچ گئے، انہوں نے دیکھ لیا، فرعون کے لشکر بھی پہنچ گئے. لشکروں کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے یہ بنی اسرائیلی ہمارے جیسے تھے نا، جس طرح کی، ناراض نہیں ہونا، جس طرح کی ہماری قوم ہے نا، اللہ کی قسم ویسی تھی وہ بھی. لشکروں کو دیکھ کر کہا، پہلے بھی کہا تھا انہوں نے، صرف آج ہی نہیں کہا، پہلے بھی کہا تھا. پہلے پتہ نا کیا کہا تھا آپ کو؟ موسیٰ علیہ السلام سے مانگی کہ ہمیں دال چاہیے، ہمیں پیاز چاہیے، ہمیں فلاں گندم چاہیے، فلاں چیزیں چاہیے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا مصر میں داخل ہو جاؤ، سارا کچھ ملے گا. انہوں نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑو، وہاں قوم بڑی ڈاڈی بستی ہے، وہ بندے مار دیتے ہیں، ہم نہیں لڑ سکتے ان سے، تو اور تیرا رب جا کے لڑو. اور جب تم ان کو شکست دے دو گے نا، مصر فتح ہو جائے گا، پھر جا کر اب سارے مصر پر قبضہ کر لیں گے، پھر ہماری قبضہ کرنیاں دیکھنا تم، لیکن لڑنے کے قابل نہیں. ادھر جب دیکھا نا پیچھے لشکر پہنچ گئے تو دیکھتے ہی کہنے لگے انا لمدرکون. موسیٰ مروا دیتا ہی، صحیح جگہ تیرے آگے پھنسایا ہے، تیرے تے ہی توقع سی. آگے جاتے ہیں تو آگے سمندر میں غرق ہوتے ہیں، بحر الکلزوں میں آگے، پیچھے یہ فرعون کے لشکر چڑھے آ رہے ہیں، وہ چھوڑیں گے نہیں ہمیں. دائیں اور بائیں اونچے سیدھی چٹانوں والے پہاڑ ہیں، اب ہم کہاں جائیں؟ مروا دیا ہمیں، تو نے مروا دیا. اللہ کی قسم جو رب کو نہیں نہ مانتے وہ یہی کہتے ہیں. میں نے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، میں کافروں کی بات نہیں کر رہا، پاکستان کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. میں نے اخباروں میں لکھنے والے یہ قلم کاروں کے بے شمار کالم پڑھے. یہ پچھلے دور میں وہ کالم یہ لکھا کرتے تھے کہ جناب یہ جو ہے نا، یہ جہاد کرنے والے ہیں، یہ پاکستان کا بیڑا غرق کروائیں گے، یہ ہمیں مروائیں گے، ان کی وجہ سے ساری دنیا کفر پاکستان کی دشمنی پر کمر بستہ ہے. مجھے یاد ہے میں نے خود پڑھا اخبار میں، فیصل آباد کا ایک MNA تھا، فیصل آباد شہر کا، نواز شریف کا دور تھا، مظلوم کشمیری قربانیاں دے رہے تھے کشمیر کے اندر، وہ تکمیل پاکستان کی جنگ لڑ رہے تھے. اس نے نواز شریف نے اپنے کچھ لوگوں کو دنیا کے مختلف ملکوں میں بھیجا کہ جا کر
سفارتکاری کر کے آؤ۔ وہ جب واپس آئے نا، جس ملک میں جو گیا ہے ہر ایک کو آگے سے یہی سننے کو پڑا کہ یہ حافظ سعید یہ کیوں کام کر رہا ہے پاکستان میں، اس کو کھلی چھٹی کیوں دی ہوئی ہے حافظ سعید کو، اس کو ختم کیوں نہیں کرتے، اس کو بند کیوں نہیں کرتے، اس پر پابندیاں کیوں نہیں لگاتے۔ ہر طرف سے ان کو یہی سننے کو ملا، تمام کافر ملکوں سے۔ جب واپس آئے نا وہ، تو یہ فیصل آباد والا بولا آتے ہی، کہتا ہے حافظ سعید پاکستان کوئی انڈے دیندا ہے، حافظ سعید نو کیوں رکھے ہے؟ جدھر جاتے ہیں ہر طرف سے سب سے بڑا اعتراض ہم پر یہی ہو رہا ہے، اس کو کیوں رکھا ہوا ادھر، کیا فائدہ اس کا؟ ساری دنیا کفر اس کی وجہ سے ہمارے پاکستان کو نشانے پر لیے ہوئے۔ اللہ اکبر، قسم ہے اللہ کی، اسی طرح کی باتیں وہ بنی اسرائیل کے لوگ جن پر رب العالمین کے بے شمار احسانات و انعامات تھے، وہ ایسے ہی باتیں کرتے تھے جس طرح کی آج کل مسلمان باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، موسیٰ مروا دیتا ہی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، جس کے ساتھ رب ہوتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو مار نہیں سکتی۔ میرے ساتھ میرا رب ہے، جس کے ساتھ رب ہے اس کا راستہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، نہ انہیں مٹا سکتی ہے۔ پروردگار نے حکم دیا، اور میرے بھائیوں غور کرنا، موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، اپنی لاٹھی ماری سامنے والے بحر الکلزم پر، لاٹھی ماری تو 12 خشک رستے بن گئے، پانی چلتا ہوا رک گیا، خشک رستے بن گئے۔ سارے بنی اسرائیلی وہ بحر الکلزم کراس کر کے اگلے ساحل پر پہنچ گئے۔ پیچھے جب فرعون کے لشکر آئے نا، انہوں نے دیکھا رستے بنے ہوئے ہیں، نہ کوئی بجٹ لگانا پڑا، نہ کوئی فوج لگانی پڑی، نہ کوئی محنت کرنی پڑی، مفت کے رستے، چلو جان بچنے نہ پائیں گے، ان کی نسل مٹا کے دم لینا ہے دنیا سے۔ یہ ہمیں ہر وقت غصہ چڑھاتے رہتے، ہمارے نظاموں کو نہیں مانتے۔ جب سارے اول سے لے کر فرعون سمیت آخر تک داخل ہوئے نا، وہ کائنات کے رب نے رکے ہوئے پانی کو چلنے کا حکم دے دیا۔ جب پانی چلا نا، اب ڈبکیاں شروع ہوئی، غوطے آنے لگے، تو اوروں نے بھی کہا ہوگا، بہرحال رب نے فرعون کی بات کو نقل کی ہے، کہنے لگا آمنت برب موسیٰ، میں موسیٰ کے رب پر ایمان لے آیا۔ اللہ نے کہا الآن وقد عصیت من قبل وکنت من المفسدین، ساری زندگی فساد پھیلاتا رہا، بدماشی کرتا رہا، اور اب جب غوطے آئے ہیں تو اب تجھے موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لانا یاد آ گیا۔ اب ایمان کا وقت ختم ہو چکا ہے، بس اب ایمان کا وقت گزر چکا ہے۔ وہ پہلے تھا ایمان لانے کا وقت، جب موسیٰ علیہ السلام تجھے اللہ سے ڈراتا تھا، دعوت دیتا تھا، اس وقت تھا تو ایمان لاتا تو بچتا۔ اب وقت ختم ہو گیا۔ پروردگار نے فرعون کو، اس کی ساری فوجوں کو دبو کر غرق کر کے قیامت تک آنے والے فرعونوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ ان مستضعفین کو، کمزوروں کو، بے کسوں بے بسوں کو، ان مظلوموں کو اٹھایا اور فرعون کے وائٹ ہاؤس، فرعون کے بنگلے، فرعون کی بستیاں، شہر، فرعون کی فیکٹریاں، کارخانے، خزانے، زمینیں، باغات، لہلہاتی فصلیں، کعبے کے رب کی قسم ہے ہر شے کا مالک ان کمزوروں کو اٹھا کے بنا دیا۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، جن کو زمین میں کمزور سمجھا جاتا تھا، جن پر ظلم کی چکی چلائی جاتی تھی، آسمانوں والے رب نے ان کو اٹھا کر سارے مصر کا مالک بنا دی۔ لیکن جو نہیں نہ مانتا وہ نہیں مانتا، جو رب کو نہیں مانتا وہ نشانیوں کا ہم مانے گا، وہ ان چیزوں کو نہیں مانتا۔ پھر ایک وقت آیا میرے بھائیوں غور کرنا، مکے میں نا
جو مستضعف لوگ تھے، کمزور لوگ تھے، جو ہجرت کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، بوڑھے تھے بیچارے، عورتیں تھیں، بچے تھے، ان کے بس میں نہیں تھا ہجرت کرنا، جو ہجرت کر سکتے تھے وہ تو ہجرت کر کے مدینے چلے گئے، جو نہیں ہجرت کر سکتے تھے وہ مکے میں مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کی چکی میں پیس رہے تھے۔ پیارے پیغمبر کو رب العالمین نے حکم دیا کہ ان کے ظلم کی قوت کو توڑنا ہے۔ یہ جو شام سے قافلہ تجارت کا آ رہا ہے نا، اس کا مال چھین کر ان کو ریلیف دینا ہے، ان مظلوموں کو۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اعلان کر دیا، چلو بھئی روکنا ہے اس قافلے کو۔ چل پڑے مسلمان، سارے ہی چل پڑے، نہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ مشرکین مکہ کو بھی ان کے خفیہ لوگوں نے خبر دی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے اپنے ساتھیوں کو لے کر مدینے سے نکل پڑا ہے۔ انہوں نے کہا ایسی تیسی محمد کی، اس کو جرت کیسی ہوئی ہمارے قافلے کو روکنے کا سوچیں، اس کو ایسا سبق سکھائیں گے، اس کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ 1000 جنگجوؤں کا لشکر تیار کر کے وہ نکل آئے مکے سے۔ گانے والیاں گانے گاتی آ رہی تھی، کنجریاں نچاتے آ رہے تھے، شرابیں پیتے آ رہے تھے، اونٹ ذبح کر کے گوشت کھاتے کھلاتے آ رہے تھے، بڑے فخر اور تکبر اور نخوت سے نکلے ہوئے تھے کہ محمد یہ کیا پتی اور کیا پتی کا شوربہ، نسل مٹا دیں گے ان کی، جرت کیسے ہوئی اس کو۔ جو تھے نا نہیں ماننے والے رب کو، کلمہ پڑھنے والوں میں بھی ہوتے ہیں، کافر تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، کلمہ پڑھنے والوں میں بھی ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا لقد غر ہؤلاء دینہم، یہ پاگل ہو گئے ہیں، یہ لوگوں کے بچے مروانے نکل پڑے ہیں، یہ لوگوں کو یتیم کروائیں گے، بچے مروائیں گے، یہ کر کے آ سکتی ہیں اتنے بڑے لشکر کا، ٹکر کن سے لیے ہے کیا ان کے پاس؟ یہ بچے مروانے کے سوا کریں گے کیا؟ یہ مدینے میں پریشر چڑھوانے کے سوا کیا کریں گے؟ پاگل ہو گئے یہ، قسم اللہ کی۔ آسمانوں والا رب نقل کر رہا ہے، میں اس کی بات کا ترجمہ کر رہا ہوں، قرآن کی آیت ہے۔ کلمہ پڑھنے والے کہہ رہے تھے پاگل ہو گئے، موت کو ماسی کہنے چل پڑے ہیں، اتنی بڑی قوت سے ٹکر لینے کے لیے آ گئے، یہ کر کے آ سکتے ہیں؟ آسمانوں والے رب نے فوراً جواب دیا اس کا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اور کائنات کے لوگوں جو اپنے خالق و مالک پروردگار پر بھروسہ توکل کرتا ہے، آسمانوں والا اکیلا اس کو کافی ہو جاتا ہے، ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی، وہ کسی کے محتاج نہیں رہتے۔ جن کے ساتھ رب ہوتا ہے، جن کا رب پر توکل ہوتا ہے، ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی دنیا میں، اللہ اکیلا کافی ہو جاتا ہے۔ پھر دیکھا دنیا نے، وہ باتیں کرنے والے باتیں کر رہے تھے، ادھر 70 ابو جہل، عتبہ اور شیبہ اور بڑے بڑے مکے کے وہ بہادر، عرب کے بہادر لوگ، وہ 70 کے قریب کٹے پڑے تھے، میدان بدر میں کٹے پڑے تھے، مرے پڑے تھے، جہنم رسید ہو چکے تھے، اور قسم اللہ کی ان کے بڑے بڑے 70 سور میں وہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں گرفتار ہو چکے تھے، اور باقی سارے دم دبا کر ذلیل و خوار ہو کر بھاگ چکے تھے۔ پھر ایک وقت آیا، میں بات مختصر کرتا جا رہا ہوں، ختم ہونے والی ہے بات میری۔ پھر ایک وقت آیا، اللہ اکبر، یہودی جو نا بڑے ہی خناس تھے، بڑے ہی خناس تھے بھی اور ہیں بھی، اور قیامت تک انہوں نے سب سے بڑے خناس رہنا ہے دنیا میں۔ ان کم بختوں کی فطرت ہی یہ ہے، قسم اللہ کی، کسی یہودی کو رب کی زمین پر انسانوں میں امن اور سلامتی برداشت اور گوارا نہیں ہے۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر قسم اٹھا کے ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں
جتنے فسادات ہیں، جتنی خرابیاں ہیں مسلمانوں کے اندر، جتنے فرقے اور پارٹیاں ہیں، جتنے جھگڑے ہیں، آپ دیانتداری سے تحقیق کریں، اللہ کی قسم اس فساد کی دندانے آپ کو یہودیوں سے جا کر ملیں گے۔ کوئی فتنہ فساد رب کی زمین پر ایسا نہیں جس میں یہودی ملوث نہ ہو۔ ان کی خباثت کی وجہ سے معاہدہ انہوں نے توڑا۔ پیارے پیغمبر نے بنو نذیر کے یہودیوں کو جلا وطن کر دیا۔ معاہدہ اس طرح توڑا تھا کہ پتھر گرا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ معاہدہ ٹوٹا، اللہ کے نبی نے چڑھائی کر دی، ان کو جلا وطن کر دیا۔ یہ نہ خیبر میں چلے گئے، کچھ وادی القریٰ میں جا کے آباد ہو گیا۔ یہ جو خیبر میں گئے تھے نا یہودی، ان کے سردار کٹھے ہوئے، انہوں نے کہا محمد کی جماعت تو دن بدن ترقی کرتی جا رہی ہے، یہ تو بڑھتی جا رہی ہے، یہ تو ساری دنیا کے لیے کیا بن جائے گی؟ خطرہ بڑھ جائے گی۔ قسم ہے اللہ کی، کیا خیال ہے آج بھی امریکہ بھی، اسرائیل بھی، ہندوستان بھی، پورا یورپ، برطانیہ، اسرائیل، کعبے کے رب کی قسم ہے پوری دنیا کفر، آج بھی ان کو پریشانی کس کی ہے بلا؟ ہاں، آج بھی ان کو پریشانی ہے۔ یہ تھوڑے سے مخلص بندے جو اللہ کی وحدانیت کے لیے، ربوبیت کے لیے ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہیں، جو قربانیاں دے رہے ہیں، جو شہادتیں پیش کر رہے ہیں، جو جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ ساری دنیا کے امن اور سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ ان کو مٹانا، ان کو ختم کرنا دنیا میں سب سے بڑا ہمارا فریضہ اور ذمہ داری، قسم ہے اللہ کی، کافر یہ سمجھے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ وہ کٹھے ہو کر نا مشرکین مکہ کے پاس گئے، کہنے لگے یہ جماعت بڑی ترقی کر گئی ہے، یہ بڑھ رہی ہے، لوگ اس کے ساتھ کٹھے ہو گئے، اس جماعت کو ختم کرنے کا سوچو ورنہ ساری دنیا میں تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، تمہاری حکومتیں گر جائیں گی، تمہیں جزیہ دینا پڑ جائے گا۔ مشرکین مکہ کو تیار کر لیا محمد الرسول اللہ کے خلاف لڑائی کرنے پر۔ پھر بنو حذیل کے پاس گئے، بنو غطفان کے پاس گئے، بڑے بڑے قبیلے تھے مشرکوں کے، مکے کے ارد گرد آباد تھے، ان کو بھی لڑائی کے لیے تیار کر لیا۔ پھر نجد کے قبائل کے پاس گئے یہ یہودی، ان کو بھی لڑائی کے لیے تیار کر لیا۔ تھوڑا سا غور کرنا، 10,000 جنگجوؤں کا بہت بڑا لشکر لے کر مدینہ طیبہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے مدینہ پر حملہ آور ہو گئے۔ کتنا لشکر؟ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، پورے مدینے کی آبادی بچوں اور عورتوں اور بوڑھوں سمیت، قسم ہے اللہ کی، اس وقت 10,000 نہیں تھے مسلمان، 10,000 نہیں تھے سارے، اور یہ 10,000 ان کو مٹانے کے لیے صف ہستی سے آ گئے۔ میں تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف اشارہ کروں گا۔ پیارے پیغمبر کو اندازہ تھا، اللہ کے نبی نے بصیرت دی ہوئی تھی اپنے نبی کو، جرنیل تھے، اللہ کے نبی کو اندازہ تھا اتنی بڑی قوم آئی ہے اور ہم تھوڑے سے لوگ ہیں تو ان کا مقابلہ کیسے کریں گے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے پر پیارے پیغمبر نے جو رستے تھے نا مدینے میں داخل ہونے کے، وہاں خندقیں کھدوا دی۔ اتنی بڑی خندق تھی کہ اس کو عبور کرنا گھوڑے سمیت مشکل تھا۔ ان خندقوں میں بھی جب ایک ایسی چٹان آئی نا، ذرا غور کرنا میرے بھائیوں، ایک چٹان آ گئی، وہ صحابہ سے ٹوٹ نہیں رہی تھی، پیارے پیغمبر کو بلایا گیا، امام الانبیاء نے اللہ اکبر کہہ کر ایک کدال مارا اس چٹان پر، چٹان کا ایک حصہ ٹوٹ گیا، اس سے چنگارے نکلے۔ پیارے پیغمبر نے کہا اللہ نے روم فتح کر دیا، اللہ نے روم فتح کر دیا، روم کے خزانے اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ دوبارہ پھر اللہ اکبر کہہ کر کدال مارا، پھر ایک حصہ اس کا ٹوٹ گیا۔ پیارے پیغمبر نے پھر کہا اللہ نے ایران بھی فتح کر دیا، ایران کے خزانے بھی مسلمانوں کو ملنے والے۔ تیسرا کدال مارا،
تو وہ پوری چٹان ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئی. پیارے پیغمبر نے کہا اللہ نے ہمیں حبشہ بھی دے دیا. حبشے کی سرزمین پر بھی, عیسائیت کے علاقے میں بھی اللہ کی زمین پر اللہ کا دین غالب ہوگا. اچھا, جب وہ آ گیا نا 10,000 کا لشکر مٹانے کے لیے, تو ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا, کہیں تصور میں بھی نہیں تھا. یہ عربوں کے ہاں یہ خندقوں کا کہیں نام و نشان نہیں تھا کہ خندق بھی کوئی ایک ہتھیار ہو سکتا ہے. زندگی میں پہلی مرتبہ انہوں نے یہ اندازہ کیا, ان کو رکنا پڑ گیا ان خندقوں کے پیچھے. آگے مسلمان تھے, پیچھے ان کو رکنا پڑا, وہ جرت نہیں کر سکتے تھے آگے آنے کی. اتنی بڑی خندقیں تھی, ان کو کراس کرنا آسان نہیں تھا. تو یہودیوں نے, بنو قریظہ کے یہودی مدینے میں بستے تھے, یہ ابھی موجود تھے. مسلمانوں نے, پیارے پیغمبر نے خواتین کو اور اپنے چھوٹے بچوں کو سب کو اکٹھے کر کے یہ یہودیوں کے محلے کے آبادی کے قریب جو محلہ تھا نا وہاں اکٹھا کر دیا تھا کہ یہ ہمارے معاہد ہیں, ادھر سے کوئی حملہ آور ہوگا تو یہ لڑیں گے ان سے, باقی طرفوں سے آنے والوں کو ہم لڑیں گے. 10,000 کا لشکر باہر سے آیا. جب اتنا بڑا لشکر یہودیوں نے دیکھا, انہوں نے کہا اب مسلمانوں کو دنیا کی کوئی طاقت ان سے بچا نہیں سکتی. اب مسلمانوں کا ساتھ دینا یہ تو گھاٹے کا سودا ہے. اب ان سے کیا ملے گا, ان سے مفاد لینے کے لیے غداری کرو اور ان کو کہو ہم تمہارے ساتھ ہیں. انہوں نے بندے بھیج کر ان کو یقین دلایا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. اندر سے لڑنے کے لیے اسلحہ جمع کر لیا, مسلمانوں کی کمر میں خنجر گھونپنے کے لیے تیار ہو گئے معاہدہ توڑ کر. بچے بھی ان کی طرف, عورتیں بھی ان کے محلے کے قریب تھے, نقصان پہنچانا ان کے لیے ان کو بڑا آسان تھا. چاروں طرف سے پورے کا پورا مدینہ دشمن کے نرغے میں, اللہ کی قسم چاروں طرف سے مدینہ آ گیا. اور مسلمان 10,000 کا لشکر تو باہر سے آیا تھا, یہودی وہ اس سے الگ تھے 10,000 سے زیادہ. اور مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ ایک روایت میں ہے, سیرت والوں نے لکھا ہے 3,000, لیکن یہ روایت وہم ہے, سندن صحیح نہیں ہے, راوی کا وہم ہے. 3,000 نہیں, اللہ کی قسم جو صحیح روایت ہے وہ ہے 900 کے قریب تھے مسلمان. صرف صحیح روایت کے مطابق کتنے تھے؟ 900 کے قریب, 3,000 نہیں 900 کے قریب. اور یہ خندقیں کھود کر خندقوں کے پیچھے کھڑے تھے دشمن کو روکنے کے لیے. تو ان 900 لوگوں کے اندر نہ کلمہ پڑھنے والے, میں نے شروع میں بات کی ہے, بہت سے کلمہ پڑھنے والے بھی رب کو نہیں مانتے. وہ کلمہ پڑھنے والے نا, جب انہوں نے دیکھا صورتحال بڑی خراب ہے, تو وہ طرح طرح کے شوشے اور باتیں چھوڑنا شروع ہو گئے. قرآن میں رب نے ان کی باتیں نقل کی ہیں میرے بھائیوں, میرے لیے اور آپ کے لیے. ان میں سے بعض کہنے لگے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. اور مدینہ کے رہنے والوں, اللہ اور اللہ کا رسول محمد جو وعدے دیتے رہے, جو ابھی تمہیں کہتے تھے ایران فتح ہو گیا, روم فتح ہو گیا, حبشہ فتح ہو گیا, یہ سب دھوکے کے لیے تھا, ہمیں دھوکہ دے رہے تھے. رب بھی ہمیں دھوکہ دے رہا تھا اور اس کا رسول بھی ہمیں دھوکہ دے رہا تھا. ہمیں کہہ رہے تھے ساری دنیا فتح ہو جائے گی, کیسر و کسرا فتح ہو جائے گا. اب ہمیں مدینے سے باہر پیشاب کرنے کے لیے جگہ نہیں ملتی, اتنا شدید گھیرے میں پھنس گئے, ہم مروا دیا انہوں نے ہمیں. کچھ کہنے لگے یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا, او مدینے, یثرب مدینے کا نام تھا پہلے, او یثرب والو, اب خندقوں کے پیچھے محمد کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب کوئی صورتحال نہیں ہے, اب اپنے باپ دادے کے دین کی طرف پلٹو. بچنا چاہتے ہو تو بچ جاؤ گے, ورنہ آج تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہے دنیا میں. چلے جاؤ واپس, مشرک ہو جاؤ, چھوڑ دو محمد کا ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کچھ کہنے لگے, امام ابن ہشام نے اپنی سیرت کے اندر لکھا ہے, کچھ منافقوں نے کہا محمد الرسول اللہ کو پکڑو اور ابو سفیان کے حوالے کر کے اپنی جان چھڑا لو.
ایک ہی صورت ہے بچنے کی، اس نے ہی سارا فساد برپا کیا ہوا ہے، ساری فساد کی جڑ ہی محبت ہے۔ یہ نہ ہوتا تو نہ یہ اتنا بڑا گھیرا مدینے کا ہوتا، نہ اتنی بری صورتحال ہوتی ہے ہماری۔ اس کو پکڑو، ان کے حوالے کرو اور جان چھڑاؤ اپنی۔ میں نے اللہ کی قسم پڑھا، میں نے پڑھا، یہ سفید بالوں والوں نے بھی انشاءاللہ پڑھا ہوگا، یہ جانتے ہوں گے۔ جب امریکہ آ رہا تھا نا افغانستان پر حملہ آور ہونے کے لیے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ذمہ داری سے کہتا ہوں، سوائے ایک دو ملکوں کے، ایک آدھ ملک کے، سارے مسلمان 50 سے زیادہ ملک افغانیوں کو کہہ رہے تھے اسامہ کو ان کے حوالے کر دو، بچ جاؤ گے، ورنہ کوئی نہیں بچ سکتے، ورنہ نہیں بچ سکتے۔ قسم اللہ کی، کافر تو تھے ہی تھے، اکٹھے ہو کر آئے، یہ مسلمان کہہ رہے تھے حوالے کر دو، کمپرومائز کر لو، ان سے بچنا ہے تو، ورنہ امریکہ سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ وہ بھی کہنے لگے محمد کو حوالے کرو ان کے اور جان چھوٹ جائے گی، اور کچھ کہنے لگے وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، کہتے تھے اللہ کے نبی ہمیں اجازت دے دیں، ہمارے بیوی بچے خطرے میں ہیں، ان کے لیے کوئی دفاع کا بندوبست نہیں ہے، ہم وہاں دفاع کرنا چاہتے ہیں۔ دفاع کا بندوبست تو کیا ہوا تھا امام الانبیاء نے، پیارے پیغمبر کے گھر والیاں، آپ کی بچیاں بھی ادھر ہی تھیں، مسلمانوں کے بچے اور خواتین بھی تھیں، ہاں، ان کو کوئی اسپیشل خطرہ نہیں تھا۔ اللہ کہتے ہیں اِن یریدون الا فرارا، یہ تو میدان جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے۔ اور مسلمان مخلصین، ان کی کیفیت کیا تھی؟ اور میرے بھائیوں غور کرنا، کیا کیفیت تھی پیارے پیغمبر نے؟ اچھا، یہ صورتحال رب نے اس کا نقشہ کھینچا ہے قرآن میں۔ آپ تھوڑا سا تصور کریں، 900 لوگ ہیں، 10,000 کا لشکر باہر سے ہے، یہودیوں نے اندر سے معاہدہ توڑ دیا ہے، پورا مدینہ دشمن کے نرغے میں ہے، اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اتنی بڑی طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں نقشہ کھینچا ہے، تفصیل میں نہیں جا رہا، اشارہ کر رہا ہوں۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، ان کی آنکھیں خوف سے ٹیڑھی ہو گئیں، کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ جب شدید قسم کا خوف ہوتا ہے نا، آنکھیں پھر حرکت کرنے سے، ادھر ادھر گھومنے سے رک جاتی ہیں، اتنے شدید خوف میں۔ اللہ کہتے ہیں اتنا شدید خوف تھا، آنکھیں ٹیڑھی ہو گئی۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور جانیں، دل ہنسلیوں کو آ گئے، جانیں نکلنے والی ہو گئی۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، قسم اللہ کی، مخلص مومنوں کے دلوں میں طرح طرح کے گمان پیدا ہونے شروع ہو گئے، پتہ نہیں بننا کیا ہمارے ساتھ، ہماری خواتین بچوں کے ساتھ کیا بننے والا ہے، کیا ہونے لگا ہے ہمارے ساتھ، ہم تو رب کے دین پر تھے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، کتنی سنگین صورتحال۔ پیارے پیغمبر نے صحابہ کے کمانڈروں کو بلایا، یاد کرنے والی بات ہے میرے بھائیوں، سننے والی ہے، اس کو یاد کرنا سارے بھائی۔ بلایا، آپ نے کہا صورتحال ساری تمہارے سامنے، حالات بڑے گمبھیر ہو چکے ہیں، ساری دنیا کفر نے مدینے کا گھیرا کر لیا ہے، مدینہ نرغے میں ہے، ہماری بچے عورتیں خطرے میں ہیں، وہ یہودیوں کے قلعوں کے پاس ہیں، تو اب ایسا کرتے ہیں، اب ایسا کرتے ہیں، یہ جو باہر سے جنگجو آئے نا مدینے سے، مدینے والوں کو مارنے کے لیے، ان میں سے بنو غطفان کے لڑاکے صرف 6,000 ہیں، وہ ان کی تعداد کتنی ہے؟ 6,000 بنو غطفان قبیلے کے لوگوں کی۔ تو بنو غطفان کے سرداروں سے مذاکرات کر لیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں تم ان مکے والوں کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف نہ لڑو، ہم تمہیں مدینے کی پیداوار میں سے آدھی پیداوار دے دیا کریں گے، تم واپس چلے جاؤ، 6,000 واپس جائے گا تو باقی کے ساتھ لڑنا آسان ہو جائے گا۔ تو ان کو کہتے ہیں مذاکرات کر کے، ان کو کہتے ہیں اتنی گندم اتنا لے لیا کرو، مدینے کی پیداوار میں سے واپس چلے جاؤ، نہ مارو ہمیں۔ ہوتا نا میں وہاں پر، یا آپ، ہاں، یا یہ ہمارے مفاد پرست سیاستدان، قسم اللہ کی کوئی ہوتے نا، تو انہوں نے کہنا تھا اللہ کے نبی اس سے زبردست مشورہ دنیا میں کوئی نہیں ہے، جلدی کرے کہیں لیٹ نہ ہو جائے، فٹافٹ کریں، مذاکرات کریں، ان کو آدھی پیداوار دے دیا کریں گے تو واپس چلے جائیں، باقیوں سے دیکھیں گے ہم پھر کیسے مقابلہ کرنا ہے۔ حالات اتنے سنگین ہیں،
طرح طرح کے گمان پیدا ہو رہے ہیں دلوں میں، آنکھیں ٹیڑھی ہوئی پڑی ہیں، جانیں نکلنے والی ہوئی پڑی ہیں، پورا مدینہ نرگے میں ہے۔ منافقین طرح طرح کی باتیں چھوڑ رہے ہیں صفوں میں حوصلے پست کرنے کے لیے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ساری دنیا کے سونے کے پانی سے لکھے جائے نا یہ لفظ، ان کا حق نہیں ادا ہوتا۔ کہنے لگے اللہ کے نبی جب ہم شرک پر تھے اس وقت ہم نے مدینے کی پیداوار کا ایک دانہ کبھی کسی دشمن کو نہیں دیا تھا، اب اللہ نے ہمیں اسلام عطا کیا ہے، اسلام سے ہمیں معزز بنایا ہے، اب ہم مدینے کی آدھی پیداوار دشمن کو دیا کریں گے۔ واللہ لا نوتیہم الا السیف، کائنات کے امام سنیں قسم ہے اللہ کی، ان کا اور ہمارا فیصلہ تلوار کرے گی، مر جائیں گے۔ مدینہ پتھر کے دور میں جاتا ہے چلا جائے، بیوی بچے ذبح ہوتے ہیں ہو جائیں، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں ہو جائیں، لا نوتیہم الا السیف، ہم ایک دانہ بھی نہیں دیں گے، ہم ان کو تلوار دیں گے۔ ان کا اور ہمارا فیصلہ کیا کرے گی؟ تلوار کرے گی۔ اللہ کے نبی کا چہرہ چمک اٹھا، اور رب العالمین اپنے بندوں سے اللہ کی قسم اتنی بات ہی دیکھنا چاہتا ہے، رب اتنا کچھ ہی دیکھنا چاہتا ہے۔ جب دیکھا نا یہ تو سب کچھ داؤ پہ لگا کر ہر شے لٹانے کے لیے تیار ہو گئے، آسمانوں والے رب نے ہوا چلائی اور فرشتوں کے لشکر نازل فرما دیے۔ رات کے اندھیرے میں جب آندھی چلی نا، فرشتوں نے خیمے اکھاڑے تو مشرکین مکہ نے سمجھا مسلمانوں نے رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھا کر ہمارے اوپر حملہ کر دیا ہے، خندقیں کراس کر کے آ گئے اور سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کر، وہ جو اس کے کہتے ہیں نا جوتے بھی چھوڑ کے بھاگ گئے، قسم ہے اللہ کی پورا کفر بھاگ گیا مدینے سے۔ وہ بات ہے جو آیت میں نے شروع میں تلاوت کی ہے نا آپ کے، اللہ نے اس آیت میں وہ تذکرہ کیا ہے وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ، کافر بڑے غصے سے بھرے ہوئے، اسلام دشمنی کے غصے میں، مسلمان دشمنی کے غصے میں، محمد کی دعوت کے دشمنی کے غصے میں بھرے ہوئے آئے تھے کہ مٹا دیں گے، صفحہ ہستی سے نام و نشان ختم کر دیں گے ان کا۔ اللہ کہتے ہیں وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ، جیسے غصے میں بھرے آئے تھے ویسے غصے میں بھرے اللہ نے ان کو کیا کر دیا؟ لوٹا دیا۔ لم ينالوا خیرًا، ایک ٹکے کا فائدہ بھی ان کو حاصل نہیں ہوا۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اللہ نے مسلمانوں کو لڑنے کی بھی زحمت نہیں دی، وہ اللہ خود ہی لڑائی میں کافی ہو گیا۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور سمجھنے والوں سمجھ لو رب ہمیشہ طاقتور ہے، سب پر غالب ہے، وہ اس سے طاقتور کوئی دنیا کی طاقت ہے، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر۔ پھر وقت آیا، اور میرے بھائیوں پھر وقت آیا، ختم ہو رہی میری بات، پھر وقت آیا 1979 میں، 1979 میں، آج سے کتنے سال پہلے بنتا ہے؟ 42 سال پہلے۔ یہ جو سفید بالوں والے بزرگ ہیں نا ان کو اچھی طرح یاد ہے، آج 1979 میں دنیا کی ایک سپر پاور، دنیا کا ایک جھوٹا خدا جس نے اپنے خطے اور اپنے علاقے سے مسجدوں کو مٹا دیا تھا، قسم اللہ کی، مسجدوں کو استبل بنا دیا تھا، ناچ گانے کے اڈوں میں تبدیل کر دیا تھا مدرسوں کو۔ وہ بدبخت جنہوں نے کہا تھا ہم نے مسلمانوں کے خدا کو ٹھوکر مار کر رشیا سے نکال دیا ہے، پیدا کرنے والے کی قسم انہوں نے لکھا تھا، انہوں نے کہا ہم نے مسلمانوں کے رب کو یہاں سے ٹھوکر مار کے نکال دیا ہے۔ انہوں نے پورے رشیا میں قرآن رکھنے کی، کسی کے پاس گھر میں قرآن رکھنے کی، پڑھنے کی اجازت، قرآن رکھنا ایسے ہی جرم تھا جیسے کوئی شدید ترین خطرناک ممنوع اسلحہ رکھنا ہمارے ہاں جرم ہے نا، ویسے قرآن رکھنا جرم تھا۔ جو قرآن پکڑا جاتا تھا، جس کے گھر سے قرآن، اللہ کی قسم اس کو زبردست سزا ہوتی تھی، سزائے موت بھی ہو سکتی تھی اسے۔
اتنا بڑا جرم تھا. مسلمان نہیں پڑھ سکتے تھے اپنے گھروں میں قرآن, مسجدوں میں قرآن, اللہ کی قسم نہیں تھے. مسلمانوں نے پتہ نہیں کہاں کہاں اپنے قرآن مشکل میں چھپا چھپا کے رکھے ہوئے تھے. ان کا دعویٰ تھا ہم نے مسلمانوں کے رب کو نکال دیا یہاں سے. وہ آئے, وہ دنیا کی سپر پاور آئی, نکلی وہاں سے اپنے کیمونزم کو ساری دنیا میں قائم کرنے کے لیے, کیمونزم کو ساری دنیا میں قائم کرنے کے لیے, سارے انسانوں کو کیمونسٹ بنانے کے لیے, اور اپنی ریاست کو وسیع کر کے امریکہ سے بڑا رب بننے کے لیے. امریکہ اور یہ دو برابر کی ٹکریں تھیں. ہاں, امریکہ سے بڑا رب بننے کی نیت سے کہ امریکہ چھوٹا رہ جائے میں اس سے بڑا بن جاؤں, وہ حملہ آور ہوئے افغانستان پر. یہ بات سمجھ لینا, ان کی منزل, ان کا مقصد کعبے کے رب کی قسم ہے افغانستان نہیں تھا. کیا تھا؟ پاکستان. پاکستان کیوں تھا؟ اس کے دو بڑے بڑے جرم تھے. پاکستان کے دو بڑے بڑے جرم تھے. ایک جرم یہ تھا کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نظریے پر مارز وجود میں آیا تھا. یہ جرم تھا اس کا. ان کی نظر میں کوئی بستی, کوئی خطہ, کوئی علاقہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نظریے پر کھڑا ہو اور دنیا کفر اس کو گوارا اور برداشت کر لے, کعبے کے رب کی قسم یہ ممکن نہیں. مدینے کے ساتھ بھی ساری دنیا کفر کو دشمنی یہ تھی کہ مدینے کی بنیاد بھی اسی نظریے پر تھی. مدینے کی بنیاد بھی اسی لیے ساری دنیا مدینے کو مٹانا چاہتی تھی, اور پاکستان کی بنیاد بھی اسی نظریے پر تھی. وہ یہاں کے لوگوں کو کیمونسٹ بھی بنانا چاہتے تھے, یہ لا الہ الا اللہ کی ریاست کو ختم کرنا چاہتے تھے, اور ایک بڑا مقصد ان کا یہ تھا گرم پانیوں تک پہنچنا. کہاں تک پہنچنا؟ اچھا, گرم پانی افغانستان میں ہیں. وہ جو رشیا کے سمندر ہیں وہ تو سردیوں میں جم جاتے, وہ تو کسی کام کے نہیں. وہاں تو سردیوں میں کچھ نہیں ہو سکتا, وہ جمے ہوئے ہوتے, کچھ نہیں چل سکتا وہاں پر. افغانستان میں ویسے ہی سمندر نہیں ہے. سمندر کہاں ہے؟ پاکستان میں ہے, اور یہ پورا سال چلنے والا سمندر ہے, یہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. وہ ان گرم پانیوں پر قبضہ کرنا چاہتے تھے, اپنے آپ کو دنیا کا سب سے ایک نمبر خدا منوانے کے لیے. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. 10 سال لگے 1979 سے 1999 تک. 10 سالوں کے اندر آسمانوں والے رب نے دکھایا, ہاں, اللہ نے اپنی قدرت دکھائی, اپنی طاقت دکھائی. قسم ہے اللہ کی, پورا افغانستان کا خطہ رشیا کے ہیلی کاپٹروں, جنگی جہازوں, ٹینکوں, توپوں, بختر بند گاڑیوں اور قسم اللہ کی آہنی اسلحے کا پورا افغانستان قبرستان بن چکا تھا. دنیا کی سپر پاور کے اسلحہ کا افغانستان کیا بن چکا تھا؟ وہ جو دنیا میں سرخ انقلاب لانا چاہتے تھے, ساری دنیا کے مسلمانوں کو کیمونسٹ بنانا چاہتے تھے. کعبے کے رب کی قسم افغانستان کا ہر شہر ان کیمونسٹوں کے قبرستانوں سے آباد ہوا. آسمانوں والے رب نے کروایا. اللہ نے اپنے مخلص بندوں کو توفیق بخشی. رب خود بھی کر سکتا ہے, لیکن اللہ کی سنت یہ ہے وہ اپنے بندوں سے کرواتا ہے. میں اس کی آیت پڑھوں گا انشاءاللہ, 2 آیتیں سناؤں گا آپ کو اس حوالے سے. لیکن اللہ نے اپنے مخلص بندوں سے کام لیا. میں نے دیکھا, مجھے یاد ہے 95 میں گیا پہلی مرتبہ افغانستان, 1995 میں. اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سڑکوں کے کناروں پر وہ رشیا کے ٹوٹے ہوئے جہاز پڑے ہوئے تھے, اور افغانی ان کے اندر کچرا پھینکا کرتے تھے, کچرا دان بنے ہوئے تھے. وہ عبرت کا نشان پوری دنیا کے لیے بنا. رشیا ٹوٹ گیا, صرف ٹوٹا نہیں, کیمونزم دنیا میں دفن ہو گیا. مٹا کہ نہیں؟
اس سے پہلے مجھے یاد ہے جب میں پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا نا، اللہ کی قسم ہمارے ماسٹر ہمیں کیمونسٹ کی دعوت دیتے تھے. بڑے تھے متحرک لوگ پاکستان میں جو کیمونزم کا علم اٹھائے پھرتے تھے مسلمان. میں نے خود سنی ہے ان استادوں سے دعوت کیمونزم کی. کیمونزم، اب کوئی استاد کیمونزم کا دعوت دینے والا آپ کو ملے گا کسی اسکول یونیورسٹی کالج میں نہیں ملے گا، دفن ہو گیا کیمونزم. اور وہ جو ایک لا الہ کی ریاست کو مٹانے کے لیے آئے تھے دنیا کے نقشے سے، اللہ کی قسم آسمانوں والے رب نے اپنی قدرت سے اس کی 6 ریاستیں آزاد کر دی. کتنی ریاستیں آزاد ہو گئیں؟ جہاں سے انہوں نے رب کو ٹھوکر مار کے نکال دیا تھا وہ 6 ریاستیں آزاد ہو گئی مسلمانوں کی. قرآن بھی آ گیا، مسجدیں بھی آباد ہو گئیں، اسلام بھی کھڑا ہو گیا. اب کچھ کرنے کے قابل جنہوں نے نہیں ماننا تھا نا، قسم ہے اللہ کی مسلمان بھی نہیں مانے. مسجدوں کے خطیب، امام، مدرسوں کے شیوخ الحدیث پیدا کرنے والے کی قسم ہے مجھے یاد ہے لفظ، وہ بھی نہیں مانے. انہوں نے کہا یہ جو شکست ہوئی ہے نا، یہ جو شکست ہوئی، اور یہ اخبار نویس تو یہ ہیں ہی بکے بکائے لوگ، یہ تو ان کو دولت چاہیے، جہاں سے آئیں اس کے لیے یہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں. ان کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے، بکاؤ مال ہے، یہ غدار ہے ملک کے، اکثریت ان میں. انہوں نے کہا یہ جو شکست ہوئی ہے نا، اس میں کمال یہ اللہ کے مخلص بندوں کا نہیں ہے، یہ مجاہدین کا نہیں ہے، یہ جہاد سے نہیں ٹوٹا، یہ تو امریکہ کا شریک تھا. امریکہ کو اپنا شریک دنیا میں برداشت نہیں تھا تو امریکہ نے اسلحہ دیا، امریکہ نے سارا کچھ کیا، امریکہ نے توڑوایا. تو اس میں تو سارا کمال امریکہ کا ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ یہ جہاد یاد کرتے پھرتے تھے، انہوں نے تو بچے مروائے لوگوں کے. یہ تو سارا امریکہ کا کھیل تھا، امریکہ نے جتوایا، امریکہ نے توڑا ہے اس کو. اب امریکہ جب رشیا ٹوٹا نا، بکھرا دنیا میں، کیمونزم دفن ہوا، تو امریکہ وہ واقعتاً سمجھ بیٹھا کہ اب دنیا کا وحدہ لا شریک خدا میں ہی رہ گیا ہوں، اب میرے مقابلے میں کوئی دنیا میں نہیں ہے. اس نے نیو ورلڈ آرڈر کا نعرہ لگایا چلانے کا دنیا میں. نیو ورلڈ آرڈر کا مطلب تھا قرآن نہیں چلے گا، رب کا نظام رب کی زمین پر نہیں چلے گا، وہ چلے گا جو میں امریکہ کہتا ہوں. اچھا، اس نے اپنے آپ کو وحدہ لا شریک سمجھنا شروع کر دیا. دنیا کی واحد سپر پاور، واحد بڑی طاقت، ہر جگہ پر ہر خطے میں پنگا لینا. کعبے کے رب کی قسم اس درندے نے اپنا فرض سمجھ لیا، ماما مر گیا ساری دنیا کا. لوگوں نے کہا، اس کی ایجنسیوں نے بھی خبر دی کہ تیرا بھی مفاد پورا ہوا ہے، رشیا ٹوٹا ہے، تیرا شریک مرا ہے، ٹوٹا ہے، لیکن تجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے. کہتا وہ کیا ہوئی ہے؟ اس نے کہا وہاں پر جہاد فی سبیل اللہ شروع ہو گیا ہے. وہاں پر کیا شروع ہو گیا؟ کیا شروع ہو گیا؟ معسکرات بن گئے ہیں. ساری دنیا سے عرب بھی آئے ہیں. عرب اللہ کی قسم اپنے ایسیوں کی زندگیوں کو چھوڑ کر، اپنے بنگلوں کو، اپنے کاروباروں کو، اپنے ریالوں کو رونتے ہوئے وہ پہنچے ہیں آ کر افغانستان میں. انہوں نے قربانیاں دی ہیں. صرف عربوں سے نہیں، یورپ سے بھی لوگ پہنچے. انہوں نے آ کر جہاد میں، جس کو جہاد کا پتہ چلا دنیا کے ہر خطے سے، وہ اللہ کے مخلص بندے پاکستان میں پہنچے، جہاد کے اندر شریک ہوئے، قربانیاں بھی دیں اسلام کے لیے، انہوں نے کردار بھی ادا کیا. انہوں نے کہا یہ تو ساری دنیا میں جہاد کی دعوت پھیل گئی، تو اسے بہت بڑی غلطی ہو گئی. امریکہ پہلے صرف ریاست پاکستان تھی، ہاں پہلے صرف لا الہ الا اللہ کے نظریے پر کھڑے ہونے والی ریاست پاکستان تھی. اب اس ریاست کے اندر جہاد بھی جاری ہو گئے. اب اس ریاست کے اندر کیا شروع ہو گئے؟ وہ پہلے مدینہ بغیر جہاد کے تھا، پھر اس کے اندر کیا آ گیا تھا؟ وہ کہتے ہیں یہ وہی مدینے والا کردار آگے بڑھ گیا، یہ تو کام خراب ہو گیا، یہ تو نے بڑھایا ہے. جب امریکہ کو سمجھ آئی نا واقعی غلطی ہو گئی مجھ سے، تو اس نے یو ٹرن لیا. یو ٹرن فوراً کہنے لگا، پہلے جب رشیا کے خلاف لڑتے تھے نا افغانی اور ساری دنیا میں آنے والے مجاہدین، کہتا تھا یہ حریت پسند ہے،
ہیں یہ آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، ان کا حق ہے لڑنا. اور جب اس کو یہ بات سمجھ آئی نا، اس نے یو ٹرن لے کر کہا نہیں نہیں یہ دہشت گرد ہے. یہ کون ہے؟ یہ دہشت گرد ہیں. جب امریکہ کا مفاد پورا ہو رہا تھا اس وقت حریت پسند تھے، اس وقت حق کے لیے لڑ رہے تھے، اور جب امریکہ کو خطرہ بنا ایک لمحے میں اس نے بھونکنا شروع کر دیا. یہ کون ہے؟ دہشت گرد ہے. ان کی دہشت سے ساری دنیا کی انسانیت کو، امن کو خطرہ ہے. جو امن کو خطرہ تھا نا ان سے، وہ بھی میں آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں اس کا، آپ یاد رکھنا. کہنے اچھا ایک جرم اور تھا. اتنے عرصے میں پاکستان ایٹمی ریاست بھی بن چکا تھا. امریکہ کو اللہ کی قسم یہ بھی اس کے غم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ لا الہ کی ریاست، جہاد فی سبیل اللہ بھی کھڑا ہو گیا اور ایٹمی صلاحیت بھی انہوں نے حاصل کر لی. یہ تو ہر شے ہماری مرضی کے خلاف ہو گئی. ہم تو اس کو ختم کرنا چاہتے تھے، یہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں. اب اس نے نا دہشت گردی کے نام پر 9/11 کا ڈرامہ رچایا، اور ڈرامہ رچا کر افغانستان پر حملہ آور ہو گیا بہانہ بنا کر. قسم اللہ کی، جس طرح رشیا کا منزل افغانستان نہیں تھی نا پاکستان تھی، امریکہ کی منزل بھی کون سی تھی؟ افغانستان نہیں تھی. وہ افغانستان نہیں تھی، وہ بھی پاکستان کو میدان جنگ بنا کر دنیا کے نقشے سے مٹانا چاہتا تھا. پاکستان کے جتنے قصور رشیا کی نظر میں تھے اس سے ڈبل قصور ہو چکے تھے اب اس کے. اس وقت جہاد فی سبیل اللہ نہیں تھا پاکستان میں، اس وقت پاکستان ایٹمی ریاست نہیں تھی. اب جہاد فی سبیل اللہ بھی بن چکا تھا، معسکرات چل رہے تھے، قافلے رواں دواں تھے، بڑے بڑی کاروائیاں دنیا میں ہو رہی تھی، کفر کے ایوان لرز رہے تھے، اور ایٹمی ریاست بھی بن چکی تھی، اور لا الہ الا اللہ کی نظریے پر وہ بھی مضبوط ہو رہی تھی. تو اس کو نہیں برداشت تھا، اس نے نہ حملہ کیا افغانستان پر. اللہ نے اپنے مخلص بندوں کو توفیق بخشی. ساری دنیا نے ان کو کہا، میں نے پہلے بتایا مسلمانوں نے بھی کہا کہ سرنڈر ہو جاؤ. یہ 3-4 بندے جو امریکہ مانگ رہا ہے ان کے حوالے کر دو. اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ان اللہ کے مخلص بندوں نے کہا جو یہ سارا معاملہ ہولڈ کیے ہوئے تھے، جو سارے کے اصل کردار تھے، انہوں نے کہا مسئلہ اسامہ بن لادن کو یا 2-4 لوگوں کو حوالے کرنے کا نہیں ہے، مسئلہ ہے اسلام کی عزت کا، مسئلہ ہے اسلام کی حرمت کا. امریکہ دنیا کے 57 امیر ترین ملکوں کو لے کر اسلام کی حرمت عزت کو مٹانے کے لیے، اپنے آپ کو دنیا کا وحدہ لا شریک منوانے کے لیے یہ حملہ آور ہوا ہے. مسئلہ اسلام کی حرمت اور عزت کا ہے. مر جائیں گے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا لیں گے، پورا افغانستان کھنڈر بنوا لیں گے، لیکن اسلام کی حرمت پر آنچ نہیں آنے دیں گے. وہ ڈٹ گئے. ساری دنیا کے کہنے کے باوجود انہوں نے کہا نہیں، ہوتے ہیں جو ہو جائے، جو قربانی دینی پڑی دیں گے، لیکن اسلام کی حرمت پر آنچ نہیں آنے دیں گے. لڑے وہ کہاں؟ امریکہ جس کے پاس ڈیزی کٹر، جس کے پاس کلسٹر، جس کے پاس مدر آف آل دی بمز، جس کے پاس ڈرون، جس کے پاس B-52، جس کے پاس اپاجی. قسم اللہ کی پوری دنیا میں کبھی کسی نے اس طرح خطرناک اسلحے کے نام بھی نہیں سنے تھے جو وہ اسلحہ لے کر آیا. اور کن کے خلاف لے کر آیا؟ جن کے پاس کچھ بھی نہیں، جو چٹائیوں پر سونے والے اور یہ درختوں کے چھاپوں کے چھپروں کے نیچے زندگیاں بسر کرنے والے، ان کو مارنے کے لیے ڈرون لے آیا، کروز لے آیا، ڈیزی کٹر، نپام، کلسٹر یہ وہ بم تھے، ڈیزی کٹر وہ بم تھے جو پہاڑوں کو چیر کر اندر غاروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی فنا کر دیتے تھے. سارا کچھ اس درندے نے وہاں پر آزمایا. 20 سال تک ٹکریں مارتی رہی دنیا کفر. 57 دنیا کے امیر ترین ملک. آسمانوں والے رب نے اپنے بندوں کو توفیق بخشی. انہوں نے نہ پاکستان کو
رشیا کا میدان جنگ بننے دیا، نہ افغانستان کا میدان جنگ بننے دیا۔ اللہ کی قسم ایسی حکمت عملی رب نے سجائی، ایسی حکمت عملی اپنائی انہوں نے، پاکستان کو ان کے اس مشن کو کبھی پورا نہیں ہونے دیا۔ بڑی کوشش کی، امریکہ نے تو حد سے زیادہ کوشش کی، یہ ٹی ٹی پی پیدا کر دی، یہ داعش پیدا کر دی، یہ حزب التحریر پیدا کر دی، یہ مسلمانوں کے اوپر جیکٹیں پھاڑنے والے بلی کتے تیار کر کے پاکستان پر مسلط کر دیے تاکہ پاکستان کا بیڑا غرق ہو جائے اندر سے۔ لیکن اللہ کے مخلص بندوں نے قسم اللہ کی اپنی جانوں پر کھیل کر جتنے یہ سازشیں امریکہ کی رچائی ہوئی تھیں ان سب کو ناکام کر دیا۔ امریکہ کا مشن پاکستان کو میدان جنگ بنانے کا پورا نہیں ہو سکا۔ اچھا، صرف یہ نہیں کہ ان کے مشن کو پورا نہیں ہونے دیا، اللہ کی مدد اور توفیق سے ان کا بیڑا غرق کرنے میں رب کے بعد اگر سب سے بڑا کردار ہے نا کسی کا تو وہ انہی لوگوں کا ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ پاکستان افغانستان کے اندر ساری جنگ دنیا کفر کے خلاف کعبے کے رب کی قسم ہے لڑنے والا، اصل منصوبہ بندی کرنے والا، ہر چیز کرنے والا پاکستان ہے، ریاست پاکستان ہے، پاکستان کے ادارے ہیں، پاکستان کے ادارے ہیں۔ یہ میں نے نہیں کہہ رہا، یہ میں نے نہیں کہہ رہا، آپ ساری دنیا کے میڈیا کو، چینلوں کو اٹھا کر دیکھیں، ساری دنیا بھونک رہی ہے۔ امریکہ کے 27 سینیٹروں نے امریکہ کے سینٹ میں ایک بل پیش کر دیا ہے۔ پتہ ہے آپ کو کیا بل پیش ہوا ہے؟ پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ بل یہ پیش کیا ہے کہ پاکستان، ہماری شکست کا سب سے بڑا ذمہ دار کون ہے؟ پاکستان ہے۔ انہوں نے ثبوت دیے کہ یہ ثبوت ہے، اصل ذمہ دار یہ دنیا کفر کی شکست کا سب سے بڑا پاکستان ہے، بڑا کردار اس نے ادا کیا ہے، اس پر مزید پابندیاں لگا دو، اس کو بلیک لسٹ کروا دو FATF کے ذریعے، اس کو جناب اس کا گھیرا تنگ کر دو، اس کو ساری دنیا میں تنہا کر دو۔ اصل مجرم یہ ہے جس نے بیڑا غرق کروایا امریکہ کا، دنیا کی سپر پاور کو زخم چاٹنے پر مجبور کیا، کہتے ہیں اصل ذمہ دار یہ۔ اور ان میں بھی اصل ذمہ دار پتہ کون ہے؟ کعبے کے رب کی قسم، میں نے سنا میڈیا سے، اللہ کی قسم، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، وہ کہتے ہیں پاکستان اصل ذمہ دار ہے، اور پاکستان میں سب سے بڑے ذمہ دار 3 لوگ ہیں۔ پاکستان میں سب سے بڑے ذمہ دار کون لوگ ہیں؟ انہوں نے 3 نام لیے، کہتے ہیں ایک ہے جنرل باجوہ، دوسرا ہے حافظ سعید، اور تیسرا ہے عمران خان۔ اوپر سے یہ یہودی بنا ہوا ہے، اندر سے یہ تمہاری جڑیں کاٹ رہے۔ کہتے ہیں یہ 3 مجرم ہیں پاکستان میں جنہوں نے اہلاً و سہلاً و مرحبا، ماشاءاللہ۔ آپ کے دلوں کی دھڑکن ماشاءاللہ تشریف لے آئے ہیں، تو میں آپ کا اور ان کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہوگا، میں بات ختم کرنے والا ہوں۔ آپ میرے دل کی دھڑکن اللہ اکبر، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں نے سنا میڈیا پر، انہوں نے کہا پاکستان میں سب سے بڑے مجرم اس شکست کے پیچھے جن کا ہاتھ ہے وہ 3 لوگ ہیں، ایک ہے جنرل باجوہ، ایک ہے حافظ سعید، اور تیسرا ہے عمران خان۔ یہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، اصل ذمہ دار یہ ہے شکست کا۔ ویسے کیا خیال ہے، ان کی یہ بات جھوٹ ہے یا سچ ہے؟ سچ ہی لگ رہی ہے، یہ تو سچ ہی لگ رہا ہے۔ ویسے ان بندوں کا کوئی کردار نہیں ہے، قسم اللہ کی، کردار تو آسمانوں والے رب کا ہے، اس کا کردار ہے، اس کا وعدہ تھا ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم نے ساری دنیا کے خواہشات کے برعکس اسلام کی، دین کی حرمت کے لیے ہر شے قربان کرنے کا عزم کر لیا ہے، ہر شے کو داؤ پہ لگا دیا ہے اپنی کو اللہ کے دین کی حرمت کے لیے، تو میں آسمانوں والا رب کبھی تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑوں گا، اس کا وعدہ تھا قرآن میں۔
میں اکثر فیصل آباد میں جمعہ پڑھاتے ہوئے نا اللہ کی قسم موقع بہ موقع میں سنایا کرتا تھا آیتیں، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی، میں پڑھا کرتا تھا قرآن میں اللہ نے کہا ہے او لوگو، او مسلمانوں، امریکہ آیا ہے، یہ آیا نہیں ہے، اس کو رب لایا ہے، یہ آیا نہیں ہے، اس کو ویسے ہمارے بڑے بڑے سوچتے تھے، سمجھتے تھے، باتیں بھی کرتے تھے، سمجھتے نہیں تھے۔ وہ کہتے ہیں دنیا میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ کون کرتا ہے؟ امریکہ کرتا ہے۔ ہمارے ملک کا ہر فیصلہ امریکہ کے ہاتھ میں ہے۔ جھوٹ ہو گیا یہ، امریکہ کے ہاتھ میں ہر شے ہوتا تو وہ ذلیل و خوار ہو کر کھے کھاتا، رسوا ہو کر نہ جاتا دنیا میں۔ یہ فیصلے کس کے ہاتھ میں؟ رب کے ہاتھ میں۔ زمین پر وہ ہوتا ہے جو آسمانوں والا رب فیصلہ کرتا ہے، جو رب چاہتا ہے۔ پیدا کرنے والے کی قسم، خراب امریکہ پیدا ہو کے آ جائیں، وہ اللہ رب العالمین کے فیصلوں کو روک۔ امریکہ ایک کیا ہے؟ خراب امریکے آ جائیں، خراب اتنی طاقتیں پیدا ہو جائیں، وہ آسمانوں والے رب کے مقابلے میں ایک ذرے کے برابر اللہ کی قسم حیثیت نہیں رکھتے۔ آپ کہیں گے اگر اللہ کے فیصلے ہیں تو پھر ہم مہنگائی کی چکی میں کیوں پس رہے ہیں؟ پھر اتنے پریشان حال کیوں ہوئے؟ ہاں، پھر تنگ دستی کیوں ہے ہمارے ملک میں؟ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو عیسائی یہودی نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں ناراض نہیں ہونا، میں ہر جگہ پہ کہہ رہا ہوں اس میں قصور ہمارا ہے، اس میں قصور ہمارا ہے۔ ہمارے ملک میں بددیانتی، ناانصافی، ظلم، یہ انتہائی جو ہے نا وہ آخری حدوں تک پہنچا ہوا ہے کہ نہیں؟ ظلم، بددیانتی، ناانصافی، کوئی کام آپ کا بغیر رشوت کے نہیں ہوتا۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ملے گا جو ملکی خزانے میں کرپشن کرنے سے ڈرتا ہو، دریغ کرتا ہو۔ آپ کو پاکستان کے کسی شہر میں آسانی سے کوئی شے خالص مل جائے گی؟ خالص نہیں ملے گی۔ یہ امریکی آ کے ملاوٹ تو نہیں کرتے، کون کرتے ہیں؟ ہم کرتے ہیں۔ یہ دو نمبریاں ہم کرتے ہیں، کم تول ہم کرتے ہیں، یہ رشوتیں ہم لیتے دیتے ہیں، کرپشنیں ہم خود کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ اس ناانصافی نے ہماری معیشت کا بیڑا ڈبویا ہوا ہے، یہ ہماری جڑوں کو کھوکھلا کر رہی ہے۔ یہ ناانصافی اور ظلم جب کسی قوم کے اندر آتا ہے تو میرے بھائیوں یہ تنگ دستیاں، یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں، یہ مہنگائیاں، یہ غلاظتیں پھر اس کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ قصور اس میں ہمارا ہے، اور جیسا ہم کریں گے ویسا ہی رب نے ہمارے ساتھ سلوک کرنا ہے نا۔ ہم ناانصافی کریں اور اللہ ہمیں عزتیں دے، خوشحالیاں دے، تنگ دستیاں دور کرے، مہنگائیاں ہٹائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے ٹیکے لا کے ہیپاٹائٹس تے تساں مریض کر چھڈنے تے تواڈے تو رحمت ہونی۔ کوئی بندہ شیخ صاحب، کوئی بندہ شاید ہی ہے جو دودھ میں پانی نہیں ڈالتا۔ اچھا ادھر تو پانی ڈالتے ہیں نا دیہاتوں میں، کہتے ہیں بچتا کچھ نہیں، پانی نہ ڈالیں۔ اللہ کی قسم شہروں کے اندر ٹنوں کے حساب سے پاؤڈر کا دودھ بنتا ہے، جس میں کھاد ڈالی جاتی ہے، بال صفا پاؤڈر ڈالا جاتا ہے، جس میں کوکنگ آئل گندا ڈالا جاتا ہے، اس کو گھول کر دودھ کے نام سے لوگوں کو پلا کر لوگوں کی صحتوں کا بیڑا گرک کیا جا رہا ہے، لوگوں کو دائمی مریض بنایا جا رہا ہے۔ جتنی ان کی آمدن ہے ساری دوائیوں پر خرچ کروائی جا رہی ہے۔ یہ گند، یہ کیمیکل پلا پلا کر لوگوں کو شہروں میں، یہ یہودی ہندو عیسائی نہیں کر رہے، کون کر رہا ہے؟ یہ مسلمان کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو پھر مہنگائی نہیں آنی تو اور کیا آنا ہے؟ فیصلہ رب کا ہی ہے، یہ امریکہ کا فیصلہ، یہ رب کا ہی فیصلہ ہے۔ ہم سیدھے ہو جائیں گے تو قسم اللہ کی رب کی طرف سے رحمتوں کی بارش بھی نازل ہونا شروع ہو جائے گی، امریکہ نہیں روک سکے گا پھر۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ ضَرَبَ اللَّهُ مثلاً قَرْيَةً آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ۔ قصور ہمارا اپنا، فیصلے ہم کہتے ہیں امریکہ فیصلے کر کے، امریکہ نے ہمیں ڈبوئے، ہم نے اپنے آپ کو خود ڈبوئے۔ رب تو ہمارے ساتھ ہے، وہ تو اپنے بندوں کے ساتھ ہے۔ دیکھ لو جنہوں نے انصاف کیا ہے، اپنے ساتھ بھی کیا ہے، رب کے دین کے ساتھ بھی کیا ہے، قربانیاں دی ہیں، آسمانوں والے رب نے ان کمزوروں کے ہاتھوں دنیا کے سب سے بڑے فرعون کا
इबरतनाक अंजाम बनवाया कि नहीं बनवाया? पूछ लो जाकर CIA से, पूछ लो जाकर मूसाद से, पूछ लो जाकर इन सारी दुनिया की एजेंसियों से। काबे के रब की कसम है, सारे ही कह रहे हैं, बक रहे हैं, कहते हैं हम हैरान हैं, हुआ क्या? हम क्या है, किसी को समझ नहीं आ रही अफगानिस्तान में हुआ क्या है। वो सारे थिंक टैंक वो बदबख्त सर जोड़कर बैठे और उसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने अमेरिकी सेनेट में बिल पेश कर दिया है कि असल जुर्म पाकिस्तान का है, इसको ख़त्म करो दुनिया के नक्शे से, इसको मिटाओ। तो मैं दूर नहीं जाना चाहता, अल्लाह ने कहा है मेरे भाइयों, अल्लाहु अकबर, कातिलूहुम, ओ अल्लाह के बंदो, ओ मुसलमानों, ओ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलिमा पढ़ने वालों, ओ हाजियों नमाजियों, कातिलूहुम, इनसे अल्लाह के दुश्मनों से लड़ो। या अल्लाह हमारी तो क़यादतें नज़रबंद हैं, हमारे तो मस्करात पर पाबंदियाँ हैं, हमारे तो मराकिज़ पर पाबंदियाँ हैं, हम कैसे लड़ें? हम तो थोड़े हैं। या अल्लाह हम लड़कर कर भी क्या लेंगे, हमारे पास है क्या? आसमान वाला रब कहता है तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने ये नहीं कहा तुम ये कर दो वो कर दो, मैंने ये कहा तुम क्या करो, लड़ो। अच्छा या अल्लाह हम लड़ेंगे तेरा हुक्म मानकर, तो फिर होगा क्या? कायनात का रब कहता है सुन लो, पढ़ लो अगले अल्फाज, युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु बिअयदीकुम, अल्लाह तुम्हारे हाथों से इन बड़े बड़े इस्लाम दुश्मन फिरौनों को तुम्हारे हाथों से अजाब दिलवाएगा। वयुख्ज़िहिम, रब पूरी कायनात में तुम्हारे हाथों से इनको रुसवा करवाएगा। इनको अजाब देना, इनको रुसवा करना काम तुम्हारा नहीं, वो तुम्हारे रब का है। तुम अपने हिस्से का काम करो, बाकी रब पर छोड़ दो, देखो रब करता कि नहीं करता। आज सारी दुनिया में ये प्रापेगंडा हो रहा है मेरे भाइयों। हालात मैं आपको खबरदार कर रहा हूँ मजीद सख्त हो सकते हैं, जितने आज सख्त हैं ऐसे मजीद सख्त होने का अंदेशा है, खतरा है जो हालात बने हुए हैं। इंशाअल्लाह घबराना नहीं है, घबराना नहीं, इसलिए नहीं घबराना कि आसमानों वाले रब ने हमारे हाथों से रशिया को तड़वाया है, हमारे हाथों से अमेरिका को इबरतनाक शिकस्त दिलवाई है। टूटा नहीं है अभी, शिकस्त का आगाज हुआ है, इंशाअल्लाह तोड़कर दम लेंगे, अल्लाह की कसम तोड़कर दम लेंगे। ये टूटेगा, जिस तरह रशिया बिखरा है इस तरह ये भी बिखरेगा, और इसकी लौंडी UNO अल्लाह की कसम सारी दुनिया में इसी तरह बिखरेगी जिस तरह रशिया बिखरा है दुनिया में। अभी तो आगाज है, देखो आगे रब क्या क्या दिखाने वाला है। अच्छा सबको छोड़ दे, आखिरी बात है मेरी, स्यापा सारी दुनिया कुफर में पड़ा हुआ है, शिकस्त का स्यापा सारी दुनिया कुफर में, लेकिन जो स्यापा इंडिया में पड़ा है ना, दुनिया में अल्लाह की कसम कहीं भी नहीं है जो स्यापा इसका इंडिया में पड़ा है कहीं भी नहीं है। हमारे दिल काबे के रब की कसम है, जब पढ़ते थे ना हम, मैं तो उस वक़्त मुझे होश नहीं थी जब जो है ना ये बांग्लादेश तोड़ा गया हमसे, मुझे तो समझ नहीं थी, हमने तो तारीख में पढ़ा है, पढ़ करना काबे के रब की कसम है दिल छलनी होता था। अच्छा पाकिस्तान को 2 लाख कर दिया गया, पाकिस्तान के इतने 90,000 फौजी वो गिरफ्तार हो गए, उनको सरेंडर होना पड़ा, हैंड्स अप करवाए गए उनसे, ये हो गया, इतनी बड़ी जिल्लत हुई। मुक्ति बाहिनी के जरिए ये काम करवाया हिंदुओं ने हमसे, हमें 2 लाख किया, इतना बड़ा नुकसान, अल्लाह की कसम दिल रोता था। अब जो अफगानिस्तान के अंदर नुकसान किया है ना आसमानों वाले रब ने इंडिया का, काबे के रब की कसम है हमारे दिल ठर गए, वो सारे गम भूल गए, वो सारे गम भूल गए। इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है इंडिया को अफगानिस्तान के अंदर जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। इसलिए सारी दुनिया में सबसे ज्यादा स्यापा कहाँ पड़ा हुआ है शिकस्त का, इंडिया में, और वो दिन रात 24 घंटे यही प्रापेगंडा कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान को सबक ना सिखाया तो दुनिया में किसी जगह पर किसी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के चलने के जो अज़ाइम है ना ये ख़त्म कर बैठो। तो हमने इंशाअल्लाह अपने रब पर तवक्कुल करके भरोसा करके इंशाअल्लाह जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह को मुश्किलात में भी जारी
رکھنا ہے. کعبے کے رب کی قسم اللہ کے بندوں نے جاری رکھا ہوا ہے. ہم اعلانیہ نہیں کہتے، باہر آپ کو کہہ رہا ہوں، مسکرات بھی چل رہے ہیں، قافلے بھی چل رہے ہیں، کارروائیاں بھی ہو رہی ہیں، لیکن ہم کبھی کسی کو تسلیم نہیں کرتے، نہ ہم مانتے ہیں کہ ہم نے کوئی کارروائی کی ہے. وہی بھونکتے ہیں کہ انہوں نے کارروائی کی ہے، یہ کارروائی ان لوگوں کی ہے. ہم نہیں مانتے کسی چیز کو. اس رب کے لیے کام ہو رہا ہے، آسمانوں والا رستے بھی دے رہا ہے، کامیابیوں سے بھی نواز رہا ہے، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ اللہ کی ساری زمین پر انشاءاللہ اسلام کا جھنڈا لہرائے گا. محمد الرسول اللہ کی شریعت انشاءاللہ رب کی ساری زمین پر قائم ہوگی، نافذ ہوگی اور غالب ہوگی. انشاءاللہ ساری دنیا کے اسلام دشمن مسلمانوں کو جزیہ دے کر رب کی زمین پر جئیں گے. وقت آ رہا ہے انشاءاللہ. اس کا سرخیل پاکستان ہے، آپ کا ملک. یہ کردار جو کبھی مدینہ طیبہ نے ادا کیا تھا دنیا میں، آج وہ کردار پاکستان ادا کر رہا ہے. تو انشاءاللہ الرحمن زندگی اور موت رب کے ہاتھ میں، نفع اور نقصان اللہ کے پاس ہے. ہمیں کسی دنیا کے فرعون سے نہ ڈرنے کی، نہ جھکنے کی، نہ مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حکمت عملیاں بدلیں گے، یہ ہمارے نبی نے بھی بدلی ہیں. حکمت عملیاں تبدیل کریں گے، لیکن کعبے کے رب کی قسم ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ہم نے رب سے عہد کیا ہوا ہے، مر جائیں گے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا لیں گے، بیوی بچے ذبح کروا لیں گے، گھر بلڈوز کروا لیں گے، لیکن اسلام اور مسلمانوں پر حملہ آور کافروں کو نہ رب کی زمین پر چین سے جینے دیں گے، نہ آرام سے سونے دیں گے. ہمارا بھی رب سے عہد ہے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی وہ تشریف فرمائے ہیں شیخ صاحب. جو آپ کرنے ہیں تو کر سکتا ہے بھائی. محترم صاحب کی گفتگو میں اگر کسی کو سوال ہے تو کر لیں. فتنے کے دور میں مرنا مشکل ہو گیا ہے. لوگ مردے کو دفنانے کے بعد پھوڑی ڈال کر بیٹھ جاتے ہیں. وہ مردے کو ثواب کم اور لغو باتوں سے گناہ زیادہ کماتے ہیں. شریعت ہمیں تعزیت کا کیا طریقہ کار بتاتی ہے، وضاحت کر دیں. عزیز بھائیو، تعزیت کا مطلب ہوتا ہے میت کے رشتہ داروں کو تسلی دینا، ان کے صدمے کو کم کرنا، ان کے حوصلے کو بڑھانا. ان کے پاس جائیں، میت کے رشتہ داروں کے پاس، ایسی باتیں کریں جس سے ان کا صدمہ کیا ہو، کم ہو، ان کا حوصلہ بڑھ جائے، ان کو کوئی تسلی مل جائے. تعزیت کا سادہ سا عام فہم مفہوم یہ ہے. تعزیت اس لیے ہوتی ہے، اور اس کے الفاظ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں. پیارے پیغمبر نے تعزیت کے کیا الفاظ پڑھے ہیں اور کیا سکھائے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ ما اخذ ولہ ما اعطى کل شیء عنده باجل مسمى تصبر فلتصبر ولتحتسب. اگر عورت کو کہنا ہے اور اگر مرد کو تسلی دینی ہے تو پھر اصبر واحتسب، اصبر واحتسب. اس کا مطلب ہے بھئی ہم سب اللہ کے ہیں، اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں. اللہ نے ہر چیز کا دنیا میں ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے. رب کی امانت تھی، یہ رب لے گیا. جس کی امانت ہو وہ لے جائے تو پھر زیادہ دیر غم صدمہ نہیں رکھنا چاہیے. وہ اللہ کی امانت تھی، اللہ لے گیا ہے، اب ہمیں صبر کرنا ہے اور اجر کی امید رکھنی ہے. اس سے میت کے رشتہ داروں کو حوصلہ ہوتا ہے. باقی یاد رکھنا، سنن ابو داود میں حدیث ہے، جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے اس حدیث کو، اپنی کتاب احکام الجنائز میں بھی درج کیا ہے. کہتے ہیں کنا نعد الاجتماع وصنعۃ الطعام من اہل المیت من النیاح. ہم میت کو دفنانے کے بعد میت کے گھر والوں کے پاس آ کر اکٹھ کرنا اور میت کی طرف سے کھانے پکا کرانے والوں کو کھلانا، اس کو ہم نوحہ شمار کرتے تھے. اور نوحہ جاہلیت کی رسم ہے جس کو محمد الرسول اللہ نے مٹا دیا ہے، ختم کر دیا ہے. اسلام میں گنجائش نہیں ہے نوحے کی، حرام ہے نوحہ اسلام کے اندر. تو یہ نوحہ ہے. طریقہ یہ ہے کہ جب میت کو دفنا کر آپ فارغ ہو گئے، ٹھیک ہے، آپ اپنے اپنے کام پر چلے جائیں.
اپنی اپنی ڈیوٹیوں پر پہنچ جائیں، اپنی دکان کھول لیں، اپنے دفتر میں چلے جائیں، اپنی فیکٹری میں چلے جائیں، اپنی زمین مربے میں چلے جائیں۔ جس نے تعزیت کرنی ہے نا وہ شام کو آپ کو گھر میں آ کر مل لے، وہ مسجد میں آ کر مل لے، وہ آپ کی دکان پر جا کر آپ کو مل لے، وہ آپ کے دفتر میں جا کر آپ سے ملاقات کر لے۔ اسلام میں تعزیت کا یہ طریقہ ہے کہ آپ اپنے کام ٹھپ کر کے بند کر کے نہیں بیٹھو گے، اپنے اپنے کاموں پر جاؤ۔ جس نے آ کر تسلی دینی ہے وہ جہاں آسانی سے آپ سے مل سکتا ہے وہاں پر آ کر رستے میں مل کر آپ کو تسلی دے دے۔ جڑے اعلان کراؤندے نے بھی روٹی کھا کے جاؤ۔ یہ جو ہے نا روٹی کھانے کا مسئلہ میرے بھائیوں، روٹی کھانے کا مسئلہ یہ ہے، دو مسئلے میں سمجھا دیتا ہوں۔ یہ 3 دن پھوڑی بچھا کر بیٹھنے کا مسئلہ بھی اسلام میں نہیں ہے کہیں۔ وہ جو 3 دن سوگ ہے نا وہ سوگ اور ہے، پھوڑی بچھانا اور ہے، ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ سوگ ہے صرف عورتوں کے لیے، سوگ کن کے لیے؟ صرف خواتین کے لیے۔ مردوں کے لیے میت کی وفات کے بعد 1 دن کا بھی سوگ نہیں ہے۔ سوگ اسلام میں تصور ہی نہیں ہے مردوں کے لیے، 1 منٹ کا بھی سوگ نہیں ہے۔ سوگ کن کے لیے؟ عورتوں کے لیے۔ اور سوگ کا مطلب کیا ہے؟ سوگ کا مطلب ہے زیب و زینت ترک کرنا، تیار نہیں ہونا جس طرح خامد کے لیے تیار ہوتی ہے، سرما نہیں پہننا، خوشبو نہیں لگانی، پرکشش کپڑے نہیں پہننے، یہ ہے سوگ، یہ سوگ ہے۔ اور یہ سوگ اگر خامد فوت ہو جائے تو بیوی پر فرض ہے 4 مہینے 10 دن زیور بھی اتار دے گی، بالکل کسی قسم کی تیار نہیں ہوگی، کپڑے پرکشش نہیں پہنے گی، عام سادے کپڑے پہنے گی جو گھر والے ہیں، اور سرما نہیں پہنے گی۔ یہ ہے 4 مہینے 10 دن بیوی پر سوگ منانا فرض ہے خامد پر بیوی کے لیے۔ اور جو گھر میں دوسرا فرد فوت ہو جائے، گھر میں کوئی اور فرد رشتہ دار فوت ہو جائے، بھائی فوت ہو جائے، باپ فوت ہو جائے، ماں فوت ہو جائے، چاچا تایا فوت ہو جائے، بہن فوت ہو جائے، اس پر 4 مہینے 10 دن سوگ نہیں ہے عورت کے لیے، اس میں 3 دن ہے، اور 3 دن بھی فرض نہیں ہے، 3 دن کا سوگ بھی فرض نہیں ہے۔ منائے تو ٹھیک ہے، نہ منائے تو کوئی گناہ نہیں ہے اس پر۔ 1 دن بھی نہ منائے سوگ، وہ تیار ہو، میت کو دفنانے کے بعد بے شک تیار ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں، دفنانے سے پہلے بھی تیار ہو جائے۔ بخاری میں نہیں پڑھی، آپ نے حدیث سنی نہیں ہے؟ ام سلیم رضی اللہ عنہ، ان کا بیٹا فوت ہو گیا، خامد باہر تھا گھر سے، جب وہ آیا نا وہ تیار ہوئی، بیٹے کو رکھ دیا ایک طرف، اس نے پوچھا کر بیٹے کی کیا حالت ہے؟ اس نے کہا بالکل آرام ہے، اس کو جو تکلیفیں دی نا ساری، اس نے سمجھا کہ واقعی بیماری ختم ہو گئی اس کی، موت سے تو ساری دنیا کی تکلیفیں ہی ختم ہو جاتی ہیں نا، اس کا مقصد یہ تھا، وہ یہ سمجھا تو تیار ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس واقعہ کو جب پتہ چلا ہے، آپ نے ان کے لیے دعا کی ہے، اللہ کے نبی نے ان کے لیے، اس کا مطلب ہے میت کسی اور میت کے فوت ہونے پر 3 دن کے لیے بھی سوگ منانا عورت پر فرض نہیں ہے۔ منا لے تو جائز ہے 3 دن تک، لیکن نہ منائے تو فرض نہیں ہے، صرف خامد پر فرض ہے۔ اچھا، سوگ اس کا نام ہے تو مردوں کے لیے تو ہے ہی نہیں، یہ تو عورتوں کا کام ہے، زیب و زینت ترک کرنا، مردوں کا تو نہیں ہے۔ یہ جو کھانے کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے، جب میت گھر میں پڑی ہوتی ہے تو گھر والے لوگ اس میت کے معاملات کی وجہ سے مصروف ہوتے ہیں، انہوں نے اس کو غسل دینا ہوتا ہے، اس کے کفن کو تیار کرنا ہوتا ہے، اس کی قبر کا بندوبست کرنا ہوتا ہے، رشتہ داروں کو اطلاعیں دینی ہوتی ہیں، اور ان کو صدمہ بھی ہوتا ہے۔ ان ساری چیزوں کی وجہ سے ان کے لیے ایسے حالات میں کھانا پکانا دشوار ہے، مشکل ہے۔ تو اسلام نے یہ کہا ہے کہ میت کو دفنانے کے بعد جو دور دور سے رشتہ دار آئے ہیں ان کو، اور گھر والوں کو، کوئی ہمسایا، کوئی رشتہ دار، کوئی دوست، ان کو کیا کر دے، ان کو بھی اور ان کو بھی کھانا۔ بس اب چونکہ کھانا اس لیے کھلانا ہے، وہ اس سے پہلے مصروف تھے، پکا نہیں سکتے تھے، اب ان کو پکانے کی اجازت ہے، اب گھر میں پکائیں اور کھائیں۔ یہ 3 دن تک لوگوں کے گھروں سے کھانے آئیں جی، یہ تو اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، اور پورے محلے والے آ کے کھا کے جائیں، سارے محلے والے کھا کے جاؤ بھائی، یہ اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ تو چاہ بسکٹ چل دو۔ حدیث عمار کیا ہے اور حضرت عمار کا قاتل کون تھا؟ عزیز بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو کہا تھا تقتلک الفئۃ الباغیۃ، آپ کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ تو
روافظ جو ابن سبا یہودی کی روحانی اولاد ہے، جو اسلام کے بدترین دشمن ہیں، جتنے بڑے یہودی دشمن ہیں مسلمانوں کے، اللہ کی قسم اتنے بڑے وہ روافظ دشمن ہیں، ابن سبا کی روحانی اولاد، وہ اس حدیث کو فٹ کرتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر۔ کس پر فٹ کرتے ہیں؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر، جبکہ یہ دجل ہے، یہ دھوکہ ہے، بکواس ہے، جھوٹ ہے۔ یہ عبداللہ بن سبا یہودی کے پیروکار، وہ مسلمانوں میں لڑانے کا سب سے بڑا کردار ان کا تھا۔ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی صفوں میں بھی تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صفوں میں بھی وہ موجود تھے۔ دونوں طرف سے وہ خباستیں کر کے مسلمانوں کو لڑانے کا کردار ادا کر رہے تھے۔ اسلام کا لبادہ اڑا ہوا تھا، تھے وہ سبائی فتنے کے جو ہے نا وہ کرندے، عبداللہ بن سبا کے کرندے تھے، اسلام کا لبادہ اڑ کر اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، مسلمانوں کو لڑانے کے لیے، مسلمانوں میں غلط فہمیاں پیدا کر کے اپنے آباء و اجداد کی ذلت اور رسوائی کا بدلہ انتقام لینے کے لیے وہ یہ کارروائیاں کر رہے تھے۔ تو ان کے ہاتھوں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ قتل ہوئے ہیں۔ نہ حضرت امیر معاویہ باغی تھے اور نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ باغی تھے۔ قسم اللہ کی وہ دونوں کو ایک دوسرے کے بھائی سمجھتے تھے، مسلمان سمجھتے تھے، نہ وہ کافر سمجھ کر لڑتے تھے، نہ باغی سمجھ کر ایک دوسرے سے لڑتے تھے۔ ان کا تھوڑا سا اجتہادی اختلاف ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ لڑائی ہو گئی، ورنہ نہ انہوں نے ایک دوسرے کے مال کو غنیمت بنایا، نہ ایک دوسرے کے قیدیوں کو غلام بنایا، نہ ایک دوسرے کی عورتوں کو لونڈیاں بنایا، نہ وہ اس کو حلال سمجھتے تھے۔ تو یہ سبائی جو فتنے گر تھے، یہ ان کی بات ہے، انہوں نے قتل کیا تھا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ۔ ہماری جماعت کے عظیم مبلغ محقق ماشاءاللہ، جن کی زبان میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے، تشریف فرمائے ہیں، تشریف لاتے ہیں۔ آپ ان کی گفتگو سے انشاءاللہ محظوظ ہوں گے اور مستفید ہوں گے، انشاءاللہ آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔